اب تم کیا لائحہ عمل اختیار کرو گے؟ کرنل ڈی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں اس نقلی ڈی اور اس نقلی جائسی کو تلاش کروں گا، میجر پرمود نے جواب دیا۔ کہاں تلاش کرو گے؟ کرنل ڈی نے کہا تو میجر پرمود خاموش ہو گیا۔ جب کافی دیر تک میجر پرمود نے کوئی جواب نہ دیا تو کرنل ڈی بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے میجر پرمود، اصل میں یہ میری غلطی تھی کہ میں نے صرف حب الوطنی کے جوش میں یہ کیس لے لیا۔ یہ تمہاری مزاج کا اور تمہاری تربیت کا کیس ہی نہیں۔ تمہیں تو ایک فکسڈ ٹارگٹ ملنا چاہیے اور پھر تم اس فکسڈ ٹارگٹ پر بھوکے عقاب کی طرح جھپٹ سکتے ہو، لیکن ٹارگٹ فکس کرنے سے پہلے کا کام تمہارے بس کا نہیں، اور چونکہ اب یہ کیس میں لے چکا ہوں اس لیے اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کو سر انجام دینے کے لیے میں پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف جناب ایکسٹرو سے تعاون کی درخواست کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری درخواست رد نہیں کریں گے، اور یقیناً انہوں نے یہ کیس عمران کے ذمہ لگا دینا ہے، اور چونکہ اس میں بہرحال پاکستان کے افراد بھی ملوث ہیں اس لیے وہ یقیناً اس کام کی تفصیلی انکوائری کریں گے، اور جب حتمی ٹارگٹ فکسڈ ہو جائے گا تو پھر تم حرکت میں آؤ گے اور مشن مکمل ہو جائے گا۔ کرنل ڈی نے کہا۔ جناب، اس طرح درخواست کرنا ہمارے ملک کی توہین نہ سمجھا جائے گا کہ پورے بلغاریہ میں ایسا کوئی آدمی نہیں جو اس کام کو سر انجام دے سکے، اور دوسری بات یہ کہ جب پاکستان سیکرٹ سروس ٹارگٹ فکسڈ کرے گی تو پھر باقی کام بھی وہی سر انجام دینے کی خواہش کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس سلسلے میں ہوا بھی نہ لگنے دے۔ میجر پرمود نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دیکھو پرمود، بلغاریہ اور پاکستان دونوں مسلم ممالک ہیں اور ان کے درمیان اتنے انتہائی گہرے اور دوستانہ تعلقات بھی ہیں، اور ان کے سرحدیں بھی آپس میں ملتی ہیں۔ نقلی جائسی کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ اگر یہ چوری صرف بلغاریہ میں ہی نہیں ہو رہی، پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، اور دوست ممالک ایک دوسرے سے تعاون طلب کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی توہین کی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تم اسے توہین سمجھتے ہو تو پھر میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے طور پر علی عمران سے ملو اور اس سے اس سلسلے میں بات کرو۔ علی عمران کی طبیعت اور فطرت میں جانتا ہوں، وہ اس میں ضرور دلچسپی لے گا اور اپنے چیف سے بھی وہ خود ہی اجازت لے گا۔ اس طرح تم دونوں کے درمیان مزید دوستانہ تعلقات بھی قائم ہو جائیں گے، اور سابقہ چند گلیوں میں جس طرح تم ایک دوسرے کے مخالف کام کرتے رہے ہو وہ مخالفت ختم ہو جائے گی، اور تمہارے یہ دوستانہ تعلقات آئندہ بھی تم دونوں کے درمیان کام آتے رہیں گے۔ کرنل فریدی کو تو تم جانتے ہو، آج کل کرنل فریدی اسلامی سیکیورٹی سے منسلک ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کافرستان کا ہی نمائندہ تھا، اور جو مسلم ممالک نہیں ہے، اس لیے پاکستان اور کافرستان کے درمیان ازلی دشمنی ہے۔ اس کے باوجود کرنل فریدی اور عمران دونوں کے درمیان انتہائی گہرے تعلقات ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے ملک کے مفاد میں ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس ٹکراؤ کے باوجود بھی ان کے ذاتی تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں چاہتا ہوں تم بھی ایسے ہی دوستانہ تعلقات عمران سے قائم کر لو، اس سے جہاں عمران کو تمہاری صلاحیتوں سے فائدہ پہنچے گا وہاں تمہیں بھی عمران سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ کرنل ڈی نے کہا۔ یس سر، آپ کا مشورہ بہترین ہے، لیکن سر وہ عمران فضول باتیں بہت کرتا ہے۔ آدمی اچھا ہو جاتا ہے اس کی فضول باتیں اور لایانی باتوں سے، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کرنل فریدی سے زیادہ سنجیدہ آدمی نہیں ہو، بلکہ میں سمجھتا ہوں تم میں حصے مزاح خاصی طاقتور ہے۔ عمران کی باتوں کو انجوائے کرو تو تمہیں اس سے باتیں کرنے میں لطف آئے گا۔ وہ انتہائی ذہین اور باصلاحیت آدمی ہے، وہ گھٹیا اور غیر شائستہ مذاق نہیں کرتا اور نہ سنتا ہے، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ کرنل ڈی نے کہا۔ اوکے سر، ٹھیک، آپ کیس میرے حوالے کر دیں، میں توفیق کے ساتھ جا کر پاکستان علی عمران سے ملتا ہوں اور پھر مزید دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ میجر پرمود نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ گڈ، بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ علی عمران پاکستان کے مفادات میں کسی قسم کی لچک کا کبھی مظاہرہ نہیں کرتا، اور ایسی بے لچک حب الوطنی تمہاری بلغاریہ کے ساتھ ہے، اس لیے کبھی عمران کو کسی ایسی بات پر مجبور کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ جس سے پاکستان کے مفاد پر ضرب پڑتی ہو۔ ایسی صورت میں تمہیں لامحالہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ کرنل ڈی نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، مجھے یقین ہے کہ جب یہ مشن مکمل ہو جائے گا تو عمران کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ میجر پرمود اگر اس سے زیادہ باصلاحیت آدمی نہیں تو کم بھی نہیں۔ میجر پرمود نے کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک یلو فائل، اور اب میں ہر صورت میں اس گروپ کو پس زندان دیکھنا چاہوں گا۔ کرنل ڈی نے ایک بار پھر خشک لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ سر، میجر پرمود نے کہا، اور فائل کرنل ڈی سے لے کر وہ مڑا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر باہر نکلتے انتہائی سختی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کرنل ڈی نے عمران کے متعلق اس سے جو کچھ کہا تھا، در حقیقت میجر پرمود کو وہ سخت ناگوار گزرا تھا، لیکن وہ کرنل ڈی کو زبانی طور پر کچھ کہنے کی بجائے عملی طور پر اس بات پر ثابت کر دینا چاہتا تھا کہ وہ عمران سے کسی صورت کام نہیں
دفتر سے نکل کر وہ کار دوڑاتا ہوا سیدھا اپنے آفس پہنچ گیا۔ اس کا یہ آفس بظاہر ایک امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس تھا، لیکن اس آفس کے نیچے تہخانوں میں اس نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کے لیے باقاعدہ دفتر بنا رکھے تھے۔ کیا بات ہے میجر، آپ کے چہرے پر کچھ ناخوشگوار سے تاثرات ہیں؟ کیپٹن توفیق نے میجر پرمود کے دفتر میں داخل ہوتے ہی اٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میجر پرمود کے دفتر میں ہی بیٹھتا تھا اور ہر لحاظ سے اس کا دستے راز تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار انتہائی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اور بہت سی معافیاں بھی مانگنی پڑی ہیں۔ میجر پرمود نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کو میز پر پٹکتے ہوئے کہا، شرمندگی، معافیاں، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں میجر۔ توفیق کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے اور میجر پرمود نے کرنل ڈی سے ہونے والی تمام بات چیت اسے تفصیل سے سنا دی۔ او ویری بیڈ میجر، یہ تو واقعی انتہائی شرمندگی والی بات ہے، توفیق نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ڈی سلوا اور جائسی دونوں نے ہمیں انتہائی خوبصورت طریقے سے ڈاج دیا ہے اور اب کرنل ڈی اس کیس کو پاکستان سیکرٹ سروس سے مل کر مکمل کروانا چاہتا ہے۔ اسے اس ارادے سے روکا ہے، لیکن پھر اس نے مجھ پر زور دیا کہ میں جا کر عمران کے پیر پکڑ لوں اور اس سے درخواست کروں کہ وہ میری خاطر یہ کیس حل کر دے۔ کرنل ڈی کا انداز ایسا تھا کہ میں اس وقت اس کی مخالفت کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس نے کرنل فریدی کی مثالیں دی ہیں، لیکن میجر پرمود ہے، نہ ہی وہ کرنل فریدی ہے اور نہ ہی علی عمران۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ کیس خود حل کروں گا اور کرنل ڈی پر ثابت کر دوں گا کہ میجر پرمود کرنل فریدی اور عمران سے کم نہیں۔ میجر پرمود نے ہونٹ چباتے ہوئے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، یس میجر، یہ ہمارا کیس ہے اور ہم نے اسے حل کرنا ہے، یہ بات طے ہے۔ کیپٹن توفیق نے بھی انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا اور میجر پرمود کے چہرے پر بے احتیاط تحسین آمیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ گڈ، ایسا ہی ہوگا، لیکن اب ہم نے اپنے مشن کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اس جعلی ڈی سلوا کا سراغ لگایا جائے کہ وہ کہاں غائب ہو گیا، میجر پرمود نے کہا۔ میجر، جعلی ڈی سلوا تو غائب ہے، وہ یقیناً ملک سے فرار ہو گیا ہوگا اور اب وہ ڈی سلوا کے میک اپ میں بھی نہ ہوگا، نہ جانے اس کی اصل شکل کیا ہو۔ اس لیے اس کا سراغ لگانے کی نسبت اگر ہم کام کا آغاز جعلی جائسی سے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ یقیناً پاکستان میں موجود ہوگی اور اس بار اگر وہ ہاتھ آ جائے تو پھر اس سے اس جعلی ڈی سلوا کا بھی سراغ لگایا جا سکتا ہے اور پھر گروہ کا بھی۔ توفیق نے جواب دیا، ہاں میں معلوم کرتا ہوں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ میجر پرمود نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس نے میز پر رکھا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لیکن میجر پرمود یہ آواز سنتے ہی بے احتیاط چونک پڑا کیونکہ یہ آواز جائسی کی نہیں تھی۔ میں نے مسز جائسی سے ملنا ہے، پرمود نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ میں جائسی ہی بول رہی ہوں، آپ کون صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے اسی نسوانی آواز نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا، میں پاکستان سے ہی بول رہا ہوں اور میرا نام راشد ہے، میرا تعلق محکمہ معدنیات سے ہے۔ میں نے چند روز پہلے مسز جائسی سے ملاقات کی تھی، لیکن ان کی آواز تو آپ سے قطعی مختلف ہے، پرمود نے کہا۔ چند روز پہلے جائسی سے بات کی تھی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو 2 روز پہلے یونان سے واپس آئی ہوں، چند روز پہلے تو میں یہاں موجود ہی نہ تھی، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا گیا۔ لیکن میں نے آپ سے آپ کی حویلی جمشید نگر میں ہی ملاقات کی تھی، پرمود نے کہا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر راشد، حویلی لاک تھی، آپ کیسے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ پرمود نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ عجیب گورکھ دھندا ہے یہ، میجر پرمود نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے میجر کہ وہ جعلی جائسی بھی جعلی ڈی سلوا کی طرح غائب ہو چکی ہے۔ توفیق نے جو لاؤڈر پر دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سن رہا تھا ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، ہاں لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس گورکھ دھندے کا مقصد کیا تھا۔ میرا خیال ہے اس کیس میں ہمیں ٹھنڈے دماغ سے مغز ماری کرنی پڑے گی، ورنہ ہم اس طرح کام کرتے رہے تو ہم مزید الجھتے چلے جائیں گے۔ میجر پرمود نے کہا، آپ کی بات درست ہے میجر، اگر ہمیں اس سارے گورکھ دھندے کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو ہمیں کلیو بھی مل جائے گا۔ توفیق نے کہا، آؤ سٹیپ بائی سٹیپ اس پر غور کریں، پہلے ہونے والے واقعات کو چیک کر لیں، پھر اس کا تجزیہ کریں گے۔ بلغاریہ سے NC چوری ہوتی ہے، ڈی سلوا جو کہ ماہر معدنیات ہے اور سرکاری آدمی ہے، اس کی طرف سے حکومت کو باقاعدہ اطلاع دی جاتی ہے، حکومت تفتیش کرتی ہے لیکن کچھ معلوم نہیں ہوتا، تو کیس ہمیں سونپا جاتا ہے، ہم ڈی سلوا سے ملتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جائسی اس کی روح رواں ہے اور چوری اس نے کی ہے، ہم جائسی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ سردار اسلم حیات اس گروہ کا سرغنہ ہے اور جو NC چوری ہوئی وہ ناقص نکلی ہے، وہ ہمیں ناقص NC لیبارٹری تجزیہ رپورٹ دے دیتی ہے، ہم حکومت کو رپورٹ دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں،
پھر نئے انکشافات ہوتے ہیں کہ ڈسلوا جعلی تھا اور جائسی بھی جعلی تھی۔ اصل جائسی یونان میں تھی اور اب واپس حویلی پہنچ گئی ہے۔ اصل ڈسلوا کی لاش تہھانے سے ملتی ہے۔ یہ ہیں بنیادی واقعات، میجر پرمود نے کہا۔ میرا خیال ہے میجر کہ جعلی ڈسلوا اور جعلی جائسی دونوں کا تعلق علیحدہ علیحدہ گروپوں سے ہے۔ اصل ڈسلوا محب وطن آدمی تھا۔ اس نے اپنے طور پر اس چوری کا پتہ چلایا اور حکومت کو اطلاع کر دی۔ اس کا علم جعلی ڈسلوا کے گروپ کو ہو گیا۔ انہوں نے اصل ڈسلوا کو ہلاک کر دیا اور اس کی جگہ جعلی ڈسلوا کو بٹھا دیا۔ ادھر اصل جائسی یونان گئی ہوئی تھی، اس کی جگہ جعلی جائسی نے سنبھال لی تھی اور ڈاکٹر سیلانی بھی جعلی تھا۔ ہم جعلی ڈسلوا سے ملے تو اس نے ہمارا رخ جعلی جائسی کی طرف موڑ دیا، اور جب ہم جعلی جائسی سے ملے تو اس نے ہمارا رخ جعلی ڈسلوا کی طرف موڑ دیا، اور پھر وہ دونوں ہی غائب ہو گئے۔ کیپٹن توفیق نے کہا، تمہارا تجزیہ خاصا قابل امکان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اصل ڈسلوا کے قتل کے بعد جعلی ڈسلوا کو کیوں اس کی جگہ دی گئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ میجر پرمود نے کہا۔ بس میجر، یہ واقعی قابل غور نکتہ ہے۔ توفیق نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ڈسلوا کے پاس معدنیات کے بارے میں مزید کوئی تحقیقاتی رپورٹ ہوگی جسے یہ گروپ حاصل کرنا چاہتا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ سرکاری طور پر ڈسلوا یہ معدنیات نکال بھی رہا ہو۔ اس طرح ڈسلوا بن کر اس گروپ نے وہ تحقیقاتی رپورٹ بھی اڑا لی اور ہو سکتا ہے کہ وہ معدنیات بھی حاصل کر لی ہو اور پھر غائب ہو گیا۔ میجر پرمود نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، یس میجر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جعلی ڈسلوا اس لیے وہاں موجود رہا ہو کہ حکومت اصل ڈسلوا کی رپورٹ کی تحقیقات کے لیے اس سے رابطہ کرے تو وہ جائسی پر ملبہ ڈال دے۔ توفیق نے کہا، لیکن جائسی بھی تو جعلی تھی، نہ ہی جعلی جائسی نے کہا کہ ڈسلوا جعلی ہے، نہ ہی ڈسلوا نے کہا کہ جائسی جعلی ہے۔ اگر ڈسلوا سارا ملبہ جائسی پر ڈالنا چاہتا تو یقیناً وہ ہمیں اس کے جعلی ہونے کا اشارہ بھی کر دیتا۔ اس طرح جعلی جائسی نے بھی ڈسلوا کی موت اور اس کے جعلی ہونے کی کوئی بات نہیں کی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ایک ہی گروپ سے منسلک تھی اور کسی پراسرار وجہ سے انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، میجر پرمود نے کہا۔ میجر، ہم اس سردار اسلم حیات کو تو بھول رہے ہیں، کیا اسے چیک نہیں کیا جا سکتا؟ ہو سکتا ہے اس سے ہمیں کوئی کلیو مل جائے، توفیق نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، اس تکون کا تیسرا زاویہ یہ سردار اسلم حیات ہے، اسے مزید چیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ موجود بھی ہے یا وہ بھی غائب ہو چکا ہے۔ میجر پرمود نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن اس کا فون نمبر کیسے معلوم ہوگا؟ توفیق نے چونک کر کہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ پاکستان کے محکمہ معدنیات میں اعلیٰ آفیسر ہے، اس لیے پاکستان ایکسچینج سے اس کا سرکاری اور رہائشی دونوں نمبر معلوم ہو سکتے ہیں۔ میجر پرمود نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے پاکستان کا نمبر ڈائل کرنے کے بعد انکوائری کا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ محکمہ معدنیات کے ایک اعلیٰ آفیسر ہیں جناب سردار اسلم حیات، ان کا آفس فون نمبر اور رہائشی فون نمبر دونوں چاہیے۔ میجر پرمود نے کہا، یس، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انکوائری آپریٹر نے دونوں نمبر بتا دیے۔ یس، پی اے ٹو اسسٹنٹ جنرل مینیجر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، وہ تو میں ملٹری انٹیلیجنس سے کرنل توفیق بول رہا ہوں، سردار اسلم صاحب سے بات کرائیں۔ میجر پرمود نے تحکمانہ لہجے میں کہا، وہ تو گزشتہ ایک ہفتے سے ایکریمیا کی سرکاری ٹور پر ہیں اور ایک ہفتہ بعد ان کی واپسی ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوہ، چلے، ایکریمیا میں ان کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ میجر پرمود نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ سوری سر، انہوں نے بہت سی ریاستوں کا ٹور کرنا ہے، اس لیے ان کا کوئی فون نمبر فکس نہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، لیکن اگر ان سے ایمرجنسی بات کرنی ہو تو؟ میجر پرمود نے اصیلی لہجے میں کہا، تو سر سیکرٹری صاحب کو علم ہوگا، ان سے آپ معلوم کر لیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور میجر پرمود نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چنے بٹے ہوئے ہیں، یقیناً یہ سردار اسلم حیات بھی نقلی ہوگا جو ٹور کا چکر چلا کر جعلی جائسی اور جعلی ڈسلوا کی طرح فرار ہو گیا ہے، میجر پرمود نے جواب دیا، اور توفیق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں ہی خاموش اور ان دونوں کے چہروں پر شدید الجھن کی تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، کیونکہ کسی طرح بھی کوئی کلیو دستیاب نہ ہو رہا تھا۔ اب کیا کریں؟ میجر پرمود نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، سر میرا خیال ہے آپ اس سردار اسلم حیات کے بارے میں عمران سے بات کر لیں، وہ بڑی آسانی سے اس کا کلیو نکال لے گا، اور ایک بار کوئی سرا ہاتھ آ گیا تو پھر ہم آسانی سے آگے بڑھ کر مشن مکمل کر لیں گے، توفیق نے کہا۔ اب کیا کریں؟ میجر پرمود نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، سر میرا خیال ہے آپ اس سردار اسلم حیات کے بارے میں عمران سے بات کر لیں،
وہ بڑی ہی آسانی سے اس کا کلو نکال لے گا اور ایک بار کوئی سرا ہاتھ آ گیا تو پھر ہم آسانی سے آگے بڑھ کر مشن مکمل کر لیں گے، توفیق نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں رہا۔ بہرحال چونکہ سردار اسلم حیات پاکیزہ کا سرکاری افسر ہے، اس لیے ہم عمران سے بات کر سکتے ہیں تاکہ اسے کل کو یہ شکایت نہ ہو کہ ہم نے بالا اس کے ملک کے سرکاری افسران پر ہاتھ ڈال دیا ہے، میجر پرمود نے باقاعدہ جواز بناتے ہوئے کہا۔ یس سر، کیپٹن توفیق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، پھر اٹھو، میں خود عمران سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ جیسے ہی بات آگے بڑھے ہم اس کی کال کا انتظار نہ کرتے رہیں بلکہ ہم اپنا کام تیزی سے آگے بڑھا سکیں۔ میجر پرمود نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور کیپٹن توفیق بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میجر پرمود نے فائل دراز میں ڈال کر اسے لاک کیا اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا کہ سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان جو کہ گاؤں سے واپس آ چکا تھا، اس لیے عمران نے رسالے سے نظریں ہٹائے بغیر سلیمان کو آواز دینا شروع کر دی۔ سلیمان ذرا دیکھنا، یہ ٹیلی فون کی گھنٹی اتنے زور سے کیوں بج رہی ہے؟ کہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہو گئی؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ آپ کے کان بجنے لگے ہیں جناب، روغن بادام کانوں میں ڈالا کریں، خشکی بہت ہو گئی ہے۔ کچن سے سلیمان کا ترت جواب آیا، لیکن نیلی گھنٹی کی آواز مسلسل بجے چلے جا رہی تھی۔ کمال ہے، دنیا اس حد تک سکڑ گئی ہے کہ اب خشکی کانوں کی اندر پہنچ گئی ہے۔ حد ہے، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ میں سمندروں کے علاوہ زمین والی خشکی کی بات نہیں کر رہا صاحب، یہ بڑھاپے کی خشکی ہے۔ سلیمان نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ لا حول ولا قوت، ایک فون کی گھنٹی بجنے سے اب بڑھاپے تک پہنچ جانے کی نوبت آ گئی ہے، عمران نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بوڑھا اور خشک کانوں والا علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ آپ بوڑھے بھی ہو گئے اور کانوں میں خشکی بھی آ گئی، خیریت؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ سلیمان کی نقطۂ نظر سے فون کی گھنٹی نہیں بج رہی تھی بلکہ میرے کان بج رہے تھے، اور اس حکیم الحکماء صاحب نے فوراً ہی اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ایسا خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے اور خشکی بڑھاپے کی نشانی ہے اور مجھے کانوں میں روغن بادام ڈالنا چاہیے۔ اب تم ہی بتاؤ، اس مہنگائی کے دور میں ایسے حکیموں کے نسخوں کا کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے 10 کلو باداموں سے شاید 10-15 قطرے روغن بادام نکلتا ہوگا، اور بڑھاپے میں ایک چٹانگ بادام خریدنے جتنی پینشن تو حکومت دیتی نہیں، کہاں 10 کلو بادام خریدے جائیں؟ پھر ان کا روغن بھی نکلوایا جائے، بظاہر اس پر بھی خاصی رقم خرچ آ جائے گی، اور پھر حکیم صاحب کی فیس دی۔ یہ تو پینشن کے ساتھ ساتھ پریویڈنٹ فنڈ اور دوسرے سارے الاؤنس بھی بوڑھے کو خرچ کرنے پڑ جائیں گے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔